الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مختصر تفسیر میں انشاءاللہ تعالی آج جو ہے 10 پارے کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ سورہ انفال کا سلسلہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ اس طرح جو ہے سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس کے احکام کی تفصیلات 10 پارے کے آغاز میں بیان کی جا رہی ہے، اور حکم ہو رہا ہے کہ اسلام میں مال غنیمت بھی ایک تنظیم کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے جس سے تمام مستحقین مستفید ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ دشمنوں سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجاوری کے ساتھ آپس کے اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے ارشاد خداوند ہوتا ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور کفار اور منافقین اس کو مغرور سمجھنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کو تو عقل نہیں ہوتی اور انسان عقل رکھ کر گناہ کے کام کرتا ہے۔ کفار یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے اقتدار سے بچ کر نکل گئے۔ مسلمانوں کو اپنے آپ کو فوج اور ہتھیاروں سے طاقتور بناتے رہنا چاہیے۔ جب صلح کی صورت ہو تو صلح کر لینی چاہیے، اور جب جنگ کی نوبت آ جائے تو مسلمانوں کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خواہ ان کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے کئی گنا تعداد کے دشمنوں پر غلبہ دلانے پر قادر ہے۔ اس طرح جو ہے سورہ انفال کا اختتام ہوا اور سورہ توبہ کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ توبہ، عزیزان گرامی، یہ قرآن پاک کی ایک عظیم صورت ہے سورہ توبہ، اور یہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ توبہ میں 129 آیات اور پھر اسی طرح عزیزان محترم 16 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کے دو نام جو ہے بڑے مشہور ہیں، ایک سورہ توبہ اور دوسرا سورۃ البراءہ۔ سورہ توبہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں توبہ کا بار بار ذکر آیا ہے، اور اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا جو نام ہے سورہ برات، اور سورہ برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سابقہ عرب کے ساتھ جتنے معاہدے تھے ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، اور ان سے برات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جو ہر سورہ کے شروع میں جو ہے ہوتی ہے فصل کے لیے، اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور لکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ترتیب کو بیان فرمایا اور کون سی صورت کہاں پر ہونی چاہیے، اور آج جو قرآن پاک جو ہے ہمارے پاس صحیفے کی شکل میں موجود ہے، کتابی شکل میں، اور جس ترتیب کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی صورتیں اس میں جو ہے جمع کی گئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عطا کردہ ترتیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی اسے جو ہے اسی ترتیب میں جو ہے عزیزان محترم جمع کیا گیا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا، اور جب سورہ توبہ
جو ہے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ عزیزان گرامی، ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم نہیں دیا، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے، تو جب بھی کوئی سورت لے کر آتے تو اس کے ساتھ بسم اللہ بھی لے کر آتے۔ سورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتی، پھر سورت کا آغاز ہوگا۔ لیکن جب آپ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس سورہ توبہ لے کر آئے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، لیکن بسم اللہ لے کر حاضر نہ ہوئے، صرف سورت جو ہے آئی تھی بسم اللہ کے بغیر۔ چنانچہ جو ہے اس لیے اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم دیا۔ عزیزان گرامی، اب پہلی وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ توبہ میں کیونکہ جو ہے تربار کے ساتھ امن کو اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تو پھر امان ہو جاتی، اور پھر جب امان ہو جاتی تو پھر جو ہے امن کو اٹھانے اور جو ہے معاہدوں کو ختم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ رہ جاتا، تو لہٰذا اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، نہ ہی لکھی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح جو ہے معلوم ہوا، اور اس کے آداب اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب آپ سورہ توبہ جو ہے شروع کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور اسے شروع کریں گے، صرف اعوذ باللہ پڑھی جائیں گی، بسم اللہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر سورہ توبہ جو ہے آپ بیچ میں سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے۔ تو یہ تھے سورہ توبہ کے متعلق جو ہے چند احکام۔ سورہ توبہ کے بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافقوں کی علامات کو ذکر فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارشاد فرمایا کہ منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے سورہ دخان، سورہ توبہ، سورہ یاسین اور سورہ نبا، یہ صورتیں جو ہے وہ یاد نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح سے عزیزان گرامی یہ منافقین کی صفات ہے کہ وہ ان صورتوں کو یاد نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں آپ جو ہے باضابطہ ایک حکم جو ہے اپنے پاس سے جاری فرمائے اپنے تمام گورنرز کے نام، کہ ان کو یہ خط لکھے کہ آپ جو ہے سورہ توبہ کی جو ہے تلاوت کریں، اسے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور پھر اس پر عمل کریں، اس سے تمہاری حکمرانی میں، تمہارے کاموں میں مدد ملے گی۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دیا کرتے کہ تم اپنے گھر میں اپنے عورتوں اور بچیوں کو جو ہے سورہ نور پڑھنے کا حکم دیں اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے بولیں، کیونکہ اس میں جو ہے اتنی بابرکت تعلیمات ہے خواتین کے لیے کہ اگر وہ اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور نور پیدا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح سے یہ چند جو ہے سورہ توبہ کے متعلق اس کے فضائل اور احکام تھے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی ابتدا میں جو ہے فرماتے ہیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ خط تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں۔ مشرکوں سے جو معاہدے کیے گئے تھے اس سے برات کر دی گئی ہے، ان معاہدوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مکے میں جب مکہ جو اب تک کفر و شرک کا ایک ناقابل تسخیر خلا بنا ہوا تھا، سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے مہاجرین اور انصار پھر حرم خلیل میں توحید کا پرچم لہرا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے بیشتر قبائل خود بخود آ کر مشرف اسلام ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ اسلام کا اثر و نفوذ جزیرے عرب کی سرحدوں کو عبور کر کے دوسرے ہمسایہ ممالک میں بھی محسوس ہونے لگا۔ عرب خصوصاً حجاز کا یہ بے آب و گیا خطہ کسی فاتح کے لیے اپنے اندر کوئی کشش یا دلکشی نہیں رکھتا تھا، اس لیے دائیں بائیں دو جابر سلطنتیں ہونے کے باوجود کسی نے بھی اس کو زیر نگی کرنے کی خواہش ہی نہیں کی۔ اسی وجہ سے یہاں کے داخلی حالات سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے جو انقلاب
روپذیر ہو رہا تھا۔ اس کی اطلاع وقتاً فوقتاً قیصر روم تک پہنچتی رہتی تھی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ ایک داخلی معاملہ ہے اور اس میں اتنی تاب نہیں کہ کسی دن اس کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکے۔ لیکن اسی اثنا میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جنہوں نے اسے اس نئی طاقت کی اہمیت کا احساس دلایا۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح حضور علیہ السلام نے بصرہ کے حاکم شرجیل کی طرف بھی دعوت اسلام دینے کے لیے اپنا مکتوب اپنے قاصد کے ہاتھ روانہ کیا، لیکن شرجیل نے اسے قتل کر دیا۔ ذات الطلح کے باشندے مدینہ طیبہ سے 15 مسلمانوں کو اپنے ساتھ اس غرض سے لے آئے کہ ان سے دین اسلام سیکھیں گے، ان سے دین کی تعلیم حاصل کریں گے، لیکن انہوں نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان مسلمانوں کو سوائے ایک کے تمام کو شہید کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان شہداء کا انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے 30,000 کی جمعیت حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ شرجیل 1,00,000 فوج لے کر مقابلے کے لیے بڑھا۔ ہرقل کا بھائی تھیوڈور بھی 1,00,000 کا لشکر جرار لے کر اس کی امداد کو آ پہنچا۔ 30,000 مجاہدین کے سامنے اب 2,00,000 فوج سب بستہ تھی۔ مسلمان بھی کب ٹلنے والے تھے، کب ہمت ہارنے والے تھے، کب پیچھے ہٹنے والے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، ایک کے بعد دیگرے 3 مسلمان جنرلوں زید بن ثابت، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا تھاما اور اس بے جگری اور جانبازی سے اپنے سے بڑی فوج کا مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہرقل کی آنکھیں کھلی کہ عرب کے شہرہ نشینوں کو وہ خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا۔ ان کے بازو اتنے مضبوط اور ان کی تلواریں اتنی تیز ہے کہ اس کی 2,00,000 فوج بھی انہیں شکست نہ دے سکی۔ انہی دنوں میں یہ واقعہ بھی ظہور پذیر ہوا کہ ہرقل کی عرب فوج کا ایک اعلیٰ افسر فروہ بن عمر مشرف اسلام ہو گیا۔ ہرقل نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ یا تو اس نئے دین سے تائب ہو کر اپنا سابقہ مذہب عیسائیت اختیار کر لو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس نے بڑی خوشی سے جان دے دی، لیکن اپنے ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ ان واقعات نے ہرقل کو چوکنا کر دیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی مسلمانوں کی ہر لحظہ ہر لمحہ بڑھتی ہوئی قوت کو کچل دے گا۔ چنانچہ اس نے زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور خود بڑھ کر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شام پر چڑھائی کا عزم فرما لیا۔ حالات بڑے ناسازگار تھے، ملک میں عام قحط سالی کا دور دورہ تھا، گرمی کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ اور جھلس دینے والی لو غضب ڈھا رہی تھی، ریتیلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب جہاد پر جانے کا حکم ہوا تو شدت کی گرمی تھی، باغات میں کھجور پک رہے تھے، کھجورے کھانے، ٹھنڈا پانی پینے، گھنے سائے میں بیٹھنے اور آرام کرنے کے دن تھے۔ جب جنگ کی تیاری کا حکم ہوا تو مردان وفا تو بلا تعمیل حکم کے لیے حاضر ہو گئے اور ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی امداد بھی کی۔ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اور گلے کے ہار تک اتار کر پیش کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزارہ اشرفیاں لا کر قدموں میں ڈھیر کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر بھر کا سارا کمایا ہوا ساری پونجی اٹھا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دی، لیکن ان صرف فروشوں اور جانثاروں کے علاوہ کئی اور عناصر بھی تھے۔ ایک عنصر منافقین کا تھا، وہ بھلا کب ان زحمتوں اور صعوبتوں کو گوارا کرنے والے تھے، طرح طرح کے جھوٹے اور بے سروپا بہانے پیش کرتے اور حضور ان سے صرف نظر کر لیتے۔ یہ لوگ اور دوسرے مشرک
دل ہی دل میں بڑے خوش تھے کہ انہیں یقین تھا کہ مسلمان اب بچ کر واپس نہیں آئیں گے، بلکہ قیصر کی افواج قاہرہ انہیں کاٹ کر رکھ دے گی اور اس طرح اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ ان کی ساری امیدیں اب اس جنگ پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر 30,000 کا یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کی قیادت میں اپنے مولائے کریم کا نام بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے موسم کی ان ناسازگاریوں کے باوجود، سامان خورد و نوش کی قلت اور سواریوں کی کمی کے باوجود دنیا کی ایک عظیم ترین طاقت سے ٹکر لینے کے لیے روانہ ہوا۔ عشاق باصفا کا یہ کارواں تپتے ہوئے ریگستانوں کو ایسے وہاں سے گزر رہا تھا جیسے حریر اور سبزے پر سے وہ گزر رہا ہے، اور پھر گرم ہواؤں کو وہ کارواں ایسے اسے لطف اندوز ہو رہا تھا جیسے باد نسیم اسے تصور کر رہا تھا۔ تصور کرتے ہوئے گرم اور ہواؤں کو اور تپتے ہوئے اس ریگستان میں بھی وہ اپنے رب ذوالجلال اور اپنے رسول کی اطاعت اور ان کے حکم پر اس قدر لطف لیتے ہوئے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور اس حکم کی اطاعت کو اپنے لیے عنایت خداوند سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور تبوک کے مقام پر جا کر قائم ازل ہوا۔ قیصر کو جب اطلاع ملی کہ جن کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے وہ حملے کی تیاری کر رہا تھا، وہ جوان مرد اپنے فخر و درویشی سے مسلح ہو کر اس کی طاقت و سطوت کو اس کے اپنے ملک میں اور اس کے اپنے گھر میں للکارنے آ گئے ہیں، تو اس نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اپنی فوجوں کو سرحد سے ہٹا لے اور اپنے شہروں میں قلعہ بند ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک وہاں قیام فرمایا اور اس عرصے میں ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنا بات گزار بنایا۔ چنانچہ جربا، عزرا اور رومان کے لوگوں نے جزیہ دینے پر صلح کی۔ ایلا کا عیسائی حکمران یوحنا دربار رسالت میں آ کر صلح کا خواہاں ہوا اور 300 دینار سالانہ ادا کرنے پر مصالحت کی۔ دومت الجندل کے عیسائی حاکم عقیدر پر حملہ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا، چنانچہ وہ اس کو قید کر کے اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ اگرچہ روم کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس مہم سے اسلام کی ترقی میں بڑی مدد ملی۔ سلطنت روم کی سرحد کے ساتھ ساتھ جتنے عرب قبائل تھے یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا بعد گزار۔ اس طرح عرب کی یہ سرحد دشمن کی الغار سے محفوظ ہو گئی۔ نیز قیصر اور اس کے مددگار وہ انصار کی یہ غلط فہمی تھی اور ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی کہ مسلمان ایک ترنے والا ہے، جب ان کی مرضی ہوگی وہ انہیں نگل جائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی اور بیچارے منافقین اور اسلام کے تمام بدخواہوں کی آرزوؤں پر تو پانی پھر گیا۔ غزوہ تبوک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا جو اپنی اہمیت میں کسی سے کم نہیں کہ منافقین بے نقاب ہو گئے اور جو مراعات ان کے ساتھ پہلے روا رکھی جاتی تھی ان سے وہ محروم کر دیے گئے۔ دوسرا اہم واقعہ جس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ ہے، یعنی ان کی ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کوشش فرمائی کہ تمام غیر مسلم قوموں کے ساتھ صلح و سلامتی سے رہے اور ان کے ساتھ امن برقرار رہے۔ اسی مقصد کے لیے ان کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے گئے، لیکن فریق ثانی نے ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب کبھی موقع ملا فریق ثانی نے عہد شکنی کی۔ اور اسی سال ماہ ذی القعدہ میں مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ امیر الحجار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قافلے کی روانگی کے بعد اس سورہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ مجموعہ عام میں ان کا اعلان کرنا ضروری تھا اور حج کے موقع پر عرب کے اطراف و اکناف سے لوگ جمع ہونے والے تھے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے روانہ فرمایا تاکہ حج کے روز یہ اعلان عام کر دیا جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ تمام کفار سے کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ نہیں کی جا رہی، بلکہ ان قوموں سے معاہدوں کی تنسیخ یعنی کہ معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے جنہوں نے پہلے عہد شکنی کی ہے، اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے۔
چنانچہ آیت نمبر 4 میں اس کی جو ہے تصریح اور توضیح موجود ہے۔ اب جب کہ عرب کے طول و عرض میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا تو ضروری تھا کہ کعبہ مقدسہ سے کفار کی تولیت ختم کر دی جائے اور اہل ایمان کو اس کا متولی بنایا جائے۔ چنانچہ یہ حکم بھی فرما دیا کہ آج کے بعد مسلمان ہی کعبے اور مسجد حرام کی خدمت انجام دیا کریں گے۔ ابھی تک مشرکین حرم کعبہ میں آ کر اپنی سابقہ مشرکانہ رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں کر مناسب تھا کہ اسلام کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد بھی اس حریم قدس میں مشرکانہ رسوم ادا ہو، جسے اس کے تعمیر کرنے والے نے محض اس لیے تعمیر کیا تھا کہ اس میں خدا واحد کی عبادت کی جائے، اس لیے اس سال اس کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ اب چنانچہ مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے اور سارے جو ہے کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کے انتظامات ان کے سپرد ہو گئے اور تمام مشرکانہ رسوم اور مشرکوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب اس طرح عزیزان محترم سورہ توبہ کا سلسلہ جاری ہے، 10ویں پارے کے جو ہے مختصر تفسیر کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ آگے یہاں پر خیرات کا مال کہاں خرچ کریں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، خیرات کا مال تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا، اور ان کارکنوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر مقرر کیے جاتے ہیں اور جن کا دل اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہوتا ہے، نیز قید غلامی سے چھڑانے اور مسافروں کی امداد پر بھی یہ صرف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہترین مصرف جو ہے بیان کیے گئے ہیں، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیے اور ان پر جو ہے اپنے مال کا جو ہے استعمال ہو تو ملت کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اب اس طرح جو ہے 10ویں پارے کے اختتامی رکوعات میں جو ہے یہ احکام جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ کوئی محض بدعقیدہ ہوتے ہیں، کوئی اسلام اور والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان سب پر اللہ کی طرف سے بہت فٹکار ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے منافقین اور کفار سے سخت جنگ کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کے لیے استغفار تک کرنے کی ممانعت کر دی گئی اور ایسے منافقین کی خبروں پر کھڑے رہنے تک سے منع کر دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔